قرآن پاک ہم سے بات کر رہا تھا۔ اللہ کبھی ہم کو مخاطب بناتا تھا، کبھی تھرڈ پرسن کی طرح بات کرتا تھا، کبھی ہماری زبانی بلواتا تھا، کبھی نبیوں کی زبان بولتا تھا، کبھی مشرکوں کی باتیں نقل کرتا تھا، کبھی انبیاء کے قصے چل رہے تھے، کبھی جنت کے تذکرے تھے، کبھی جہنم کے تذکرے تھے، کبھی اپنی کتاب کی حقانیت کا اثبات تھا، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفینس اور ان کا دفاع تھا، کہیں اللہ کی طرف سے اپنی وحدانیت، اپنی بڑائی، اپنی تعریف، اپنی عظمت، اپنی بلندی، اپنی صفات کا بھرپور تذکرہ تھا، کہیں اپنی اس کتاب کی کوالٹیز اور خصوصیات کا تذکرہ تھا، کہیں مشرکین کو مخاطب کر کے قرآن کے تعلق سے چیلنج دیا جا رہا تھا، کہیں ان کی غلطیوں کو کھولا جا رہا تھا، کہیں منافقین کی صفات کو ایک ایک کر کے کچے چھٹے کے ساتھ کھولا جا رہا تھا، اور کہیں مومنین کی صفات کو اجاگر کیا جا رہا تھا، کہیں جنت کا راستہ کھلے طور پر دکھایا جا رہا تھا، کہیں جہنم جانے والے راستوں کو بتایا جا رہا تھا، کہیں اصل نور حقیقی کو بتایا جا رہا تھا، اور دوسری طرف تاریکیوں کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ قرآن پاک میں تمام موضوعات اللہ نے ذکر فرما دیے ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب کے اندر کوئی بھی ضرورت کی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے کتاب کو بہت آسان بنا دیا ہے، کوئی نصیحت حاصل تو کرے، لیکن اپنی عظمت میں، اپنے جلال میں، اپنے پاور میں، اپنی بڑائی میں اس قرآن کا مقام ہی الگ ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اپنے اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ ڈر کر، دھمک کر، سسک کر پارا پارا ہو گیا، چور چور ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، اس کے پرزے پرزے گر گئے ہیں، بکھر گئے ہیں، وہ اس کلام کی طاقت کو اپنے سے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ مثالیں دے کر تمہیں سمجھا رہا ہے کہ اس کی کتاب کیسی ہے۔